المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا پڑھ لو سارے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے کہ جڑا بندہ محبت دے نال میری ذات تے درود پڑھدا ہے میں صرف اس دا درود نہیں سندا بلکہ پڑھن والے نو جاندا وی ہاں. ساریاں دا تعارف ہو جائے. پڑھو نا اونچی آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے پاک نبی نے فرمائے جڑا بندہ محبت دے نال درود پڑھدا ہے فرمایا ٹھنڈے پانی دے نال اتنی جلدی اگ بجھدی نہیں جتنی جلدی درود پڑھن والاں نوں معاف کر دتا جاندا ہے. ساریاں دے گناہ معاف ہو جان. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ربا کرم چکر سیاسیت ربا کرم چکر سیاسیت ہر نبی دے کمی دا واسطہ. ربا کرم چکر سیاسیت ہر نبی دے کمی دا واسطہ جیڑی ہوندی ہے وچ مدینے دے اس شام تے دھمی دا واسطہ جیڑی ہوندی ہے وچ مدینے دے اس شام تے دھمی دا واسطہ تے ہنج نکلے نہ کہیں اکھ وچوں تینوں نبی دی جمی دا واسطہ. ساڈی اماں دی ربا بخشش کر دے تینوں نبی دی امی دا واسطہ. ساڈی امی دی ربا بخشش کر دے تینوں سونے دی امی دا واسطہ. شیر دعائیہ پڑھ رہے ہیں دوسرا لیکن تہاڈی سبحان اللہ جتنے بیٹھے ہو سارے بول نہیں رہے ہو اس واسطے آواز نہیں آ رہی. کوشش کرو اگر ذوق بن جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ بھی بولو تو میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں. کوشش کرو با آواز بلند ایک وقت میں بولو سبحان اللہ. کملی والیا کرم دوے لڑائی کر کرم یتیم دا واسطائی تیرے نام نو لگ دیاں دو میماں شن والیاں میماں دا واسطائی تیرے نام نو لگ
دیاں دو میماں شان والیاں میماں دا واسطہ جیڑے لال علی نو ہل پیارے انہاں دعا کریم دا واسطہ اسا ساریاں دی جھولے بھر دیو آقا توانو اماں حلیمہ دا واسطہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع رضا نبی اکرم تاجدار بطحا امام الانبیاء معصوم آمنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر انتہائی عقیدت و محبت دے نال الفت اور پیار دے نال عرض کرنے تو بعد اجدی خوبصورت بزم سعید برادر محترم مہر غلام مصطفیٰ صاحب مہر محمد مجاہد انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے اصال ثواب واسطے بلندی درجات دی دعا واسطے اور مرحومہ دے ورثاء دے نال اظہار تعزیت واسطے ہے۔ اگر صرف دعا کرنا ہی مقصود ہونا تے اسی مسجد دے اندر بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے سی، گھر دے وچ بیٹھ کے دعا کر سکتے سی۔ جناب بہت اچھیاں جگہ تے برکت والیاں جگہ تے لوگ حاضری دیندے نے، اللہ والیاں دے مزارات تے حاضری ہوندی ہے، اتھے بھی دعا کیتی جا سکتی ہے۔ صرف دعا کرنا مقصد نہیں، ورثاء دے نال اظہار تعزیت کرنا، اور میرے محبوب دی یہ سنت ہے ورثاء دے نال جا کے اظہار تعزیت کرنا اور انہاں دے نال انہاں دے دکھ وچ شریک ہونا، اور پھر اتھے جا کے نام لے کے یعنی فلاں بن فلاں واسطے جس طرح ہن تسی آؤ گے تے انہاں دے نال جناب کے کل خانی دی تقریر تو اور ختم تو بعد لوگ انہاں دے نال فاتحہ پڑھن گے، فاتحہ واسطے ہاتھ اٹھاؤ جی، دعائے استغفار کرو جی، مرحومہ دے اصال ثواب واسطے جی آیتاں پڑھو جی، اسی طرح کہنے ہیں اس سارا جتنا کچھ اسی کرنے ہیں اس دا بین ثبوت ہے شریعت طیبہ دے اندر۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی ظاہری حیات مبارکہ و طیب و طاہر دے اندر میرے آقا تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ دے صحابی دا انتقال ہو گیا پھر میرے محبوب خود تشریف لے گئے، اور صحابہ فرماندے نے دوسرا دن ہے یا تیسرا دن ہے پاک نبی تشریف گھن گئے، اسا نال ہاسے میرے پاک نبی نے ویکھیا کہ ہم جلوس لوگ پہلے تشریف فرما ہیں بیٹھے گھن گئے، میرے آقا نے سب تو پہلے مجلس والے انو سلام ارشاد فرمایا، سلام میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور ساڈا بھی یہ طریقہ ہے اسا جس ٹائم حاضر تھینے اسا حاضر ہونے اسا سب تو پہلے بیٹھن والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یار اے میرے محبوب کی سنت ہے۔ اچھا اس دے بعد میرے آقا نے مناسب جگہ جتے دیکھی میرے آقا تشریف فرما ہو گئے، اور اے بھی یاد رکھو کہ ضروری نہیں کہ کوئی وڈا آوے تو وہ سارے انو جناب پیچھے روندہ ہویا تے اگے گزر آئے، میرے محبوب دی ذات اقدس تو کل کائنات جو وڈا ہو رہا ہے کوئی نہیں، سب تو بلند ذات مخلوق وچو آمنہ دے لال دی، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے مناسب جگہ ڈٹھی میرے آقا اتھائیں تشریف فرما ہو گئے، میرے آقا نے بیٹھ دیئے نا دعا دے ہاتھ اٹھائے، اور میرے آقا نے فرمایا لدعاء استغفار معاذ ابن مالک، فرمایا ہاتھ اٹھاؤ نا حضرت معاذ ابن مالک واسطے دعائے استغفار کرو، میرے صحابی واسطے دعائے استغفار دے ہاتھ اٹھاؤ، اسوی آکی ہوئے آکھنے بیٹھنے یار دعا منگو، مرحومہ واسطے فاتحہ پڑھو، اس دے وچ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جڑی بدعت ہوئے شرک ہوئے یا حرام ہوئے یا ناجائز ہوئے، میں حدیث دے حوالے نال عرض بیٹھا کرے نا کہ میرے محبوب دی سنت ہے، اور اے ہوئی مباح طریقہ ہے کہ مرن والے دے بعد دعا منگی جائے، انشاءاللہ مرن والے نو فیدہ پہنچ دائے، اگر فیدہ نہ پہنچ دا ہوندہ تے صحابی رسول قطعا نہ آکے عرض کریں دے یا رسول اللہ میرے آقا ارشاد فرماؤ میری امی وصال کر گئی ہے، اس وقت امی جس وقت ماں ہے ماں دی قدر کوئی نہ ہے، ماں دی عظمت دا پہچان تے سمجھ کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ ہون عظمت دا تسا ارشاد فرمائے، تسا دسے ہے کہ ماں دے قدمت ہلے جنت ہے، اگر ماں دی جناب خدمت کر لو تے رب راضی ہوندہ ہے، ماں دی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو، یا رسول اللہ جس ٹائم
ٹائم موقع ہے اس ٹائم سانو پتہ کوئی نہیں ہن ماں کوئی نہیں یا رسول اللہ ماں نو میرے عمل دا فائدہ پہنچ سکے میرے پاک نبی نے فرمایا اپنی ماں دے نام دا ایک کھو کھٹوا چا دس دے لوگوں نو اعلان کر دے کہ ایک کھو میں اپنی ماں دے واسطے کھٹوائے فرمایا جتنے لوگ آ کے پانی پیندے راسن درندے پیسن پرندے پیسن جانور پیسن فرمایا جیڑا جیڑا پانی پیندا ہو راسی لوگ اس تو فائدہ حاصل کریں دے راسن اللہ تیری ماں نو اس دا ثواب عطا فرمائندا راسن حدیث مبارکہ دے اندر سیاست دی کتاباں دے اندر حدیث پاک موجود ہے اگر ثواب نہ پہنچدا ہوندا تو میرے محبوب فرماوے نا بس ہن تے انتقال ہو گیا جنہاں نو نہیں پہنچدا میرے آقا نے انہاں دی نشاندہی بھی فرمائی ہے میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے آ کے عرض کرن ساڈا پیو مر گئے تے پیو دی وصیت ہے کہ میں بڑا رزق تے مال چھوڑ کے پیا وینا لیکن میں جناب تھوڑا تھوڑا کلمہ پڑھ لیا تے میرے باپ دی وصیت ہے کہ 50 غلام میں آزاد کرنے تے 50 میرے بھرا آزاد کرنے تے میرے بھرا تکر چھوڑن ہن میں پوچھن آیا میں بھی 50 غلام آزاد کراں یا نہ کراں میرے پاک نبی نے فرمائے لو کان مسلمان اگر تیرا باپ ہوندا مسلمان تیرا باپ مر گئے اگر وہ مویا ہوندا ایمان دی حالت وچ او ہوندا مسلمان لو کان مسلمان او تقتم عنہ او صدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک اگر تسا دا پیو مریا ہوندا ایمان دی حالت وچ تواڈے ابے دا وصال ہویا ہوندا اس حالت وچ با ایمان اس دنیا تو رخصت تھیندا فرمایا ول تو غلام آزاد کریندا ول تو دے نام دا حج کریندا ول تو صدقہ کریندا ول تو خیرات کرے نا فرمایا اندو اس دا ثواب بھی پہنچدا اس دا اجر بھی پہنچدا فرمایا ہن نہیں پہنچے گا کیونکہ تیرا باپ بے ایمان فوت ہے بے ایمان مر گئے ہن اون دے کول ایمان دی دولت ہے کوئی نہ پتہ چل حبوب نے 10 چھوڑیا صحابی دے پوچھن تے کہ جیڑا ایمان والا دنیا تو چلا ونجے اون دے واسطے اگر خیرات کیتی ونجے تا اس نو اس دا اجر بھی ملدا ہے اجر مل دے اور قبر دے اندر اس نو اس چیز دا فائدہ پہنچ دے تے جیڑ نو نہیں پہنچدا او صرف کافر نو نہیں پہنچدا احباب گرامی اسا کیوں نہ دعا کروں اساڈا مرن والا کوئی کافر تا نہیں اساڈا مرن والا ایمان والا ہے اسی جو اپنی اس ماں دی اور چاچی دی کل خانی دے اندر حاضر ہاں اس واسطے کہ ساڈی ماں اور وہ چاچی اس دنیا سے با ایمان رحلت کر گئی ہے اب ہم جب دعا کے ہاتھ اٹھائیں گے خیرات کریں گے صدقات و خیرات ہوگی دعا ہوگی انشاءاللہ کیونکہ ہم نے دنیا دار سے نہیں ہم نے پروردگار سے مانگنا ہے ہم نے سیاست دان سے نہیں ہم نے رحمان سے مانگنا ہے ہم نے کسی دنیا دار سے نہیں کہ جس کے درائے گی اور جو کہے گا میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ خالی بوڑ دے ہم نے دنیا دار سے نہیں ہم نے خالق کے کائنات سے مانگنا ہے اور وہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگتے جاؤ میں عطا کرتا چلا جاؤں گا مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں احباب گرامی اس لیے اس محفل کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ ساری جو عزت ملی ہے یہ ساری جو بلندی ملی ہے کہ مرنے کے بعد بھی دعاؤں کے ہاتھ اٹھائے جائے تو اللہ اس کا فائدہ عطا کرتا ہے مرنے والے کو اللہ جنت دے دیتا ہے اس کے گناہوں کو نہیں پچھلے لوگوں کی دعاؤں کو دیکھ کے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے تو احباب گرامی ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ اور پڑھ کے دیکھیں قرآن پاک پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کو یہ انعام نہیں دیا گیا حق پر ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ پہلیاں جتنی امتیں گزریاں نے کسے نو اے انعام نہیں ملے آئے پر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اللہ نے اے انعام عطا فرمایا ہے میرے آقا نے ایک دفعہ بیٹھے صحابہ دے درمیان ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امت مرحومت فرمایا میری امت و امت جس پہ اللہ نے رحم فرما چھوڑے آئے میری امت او امت جڑی رحم کیتی گئی امت یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتاں بے شمار کرم نوازیاں فرمائیاں ہیں پر تسا کیڑی رحمت دا ذکر پہ کر دیو کس جناب تعالیٰ دی کرم نوازی دا ذکر پہ کر دیو میرے آقا دی بارگاہ وچ صحابہ عرض کریں دن سونا پہلے نبیاں دیاں امتاں دیاں شکلاں بدل جاندیاں ساڈیاں شکلاں نہیں بدل دیاں اس واسطے تسی اس کرم نوازی دا ذکر پہ کر دیو میرے پاک نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھی میرے رب دی بڑی کرم نوازی ہے، بڑا بڑا احسان ہے، لیکن میں اس احسان دا ذکر نہیں پیا کرے گا۔ میرے محبوب دی بارگاہ وچ عرض کردن سونا اے ارشاد فرماؤ کہ آسمان تو کوئی پتھر نازل نہیں ہوندے، عذاب نہیں آندا ہے، پریشانیاں تے نہیں لکھیا جاندا ہے، اس کرم نوازی دا ذکر پہ کر دیو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اے بھی بڑی بڑی کرم نوازی ہے، پر میں اس دا ذکر بھی نہیں پیا کردا۔ یا رسول اللہ ول تسا آپ ارشاد فرماؤ تسا کیڑی کرم نوازی دا، کیڑی رحمت دا، کیڑے رحم دا ذکر پہ کر دیو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت پہ اللہ نے خاص رحم فرمایا ہے کہ تدخلون قبورہا بذنوبہا وتخرجون قبورہا لا ذنوب علیہا۔ میری امت دے لوگوں سے جدہ قبرہ وچ داخل تھی سل انہاں دے نال گناہ ہو سل، او گناہگار ہو سل، سیاہکار ہو سل، پر جس دل جناب قبرہ وچوں قیامت والے دل اٹھائے ویسے اس دہاڑے کوئی بھی انہاں دے ذمہ گناہ نہ ہو سی، او گناہ تو پاک ہو سل۔ احباب گرامی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے سن کے عرض کی تھی سونا اے ارشاد فرماؤ مرن تو بعد شریعت دا بندہ مکلف نہیں رہ ویندا، انہاں نمازاں نہیں پڑھیاں، انہاں روزے نہیں رکھے، نماز پڑھن نال گناہ معاف تھیندن۔ بولو تو صحیح ذرا، نماز پڑھن دے نال گناہ معاف تھیندن، روزہ رکھن دے نال خطاواں دھو چھڑیاں ویندیاں، سونا صدقہ دیون دے نال خطاواں معاف ہو ویندیاں۔ انہاں نے صدقہ بھی کوئی نہیں کیتا، خیرات بھی کوئی نہیں، نماز بھی کوئی نہیں، روزہ بھی نہیں رکھا، او قبر وچ لیٹے لیٹے انہاں دی خطاواں تے گناہ معاف کیویں ہو گئے؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رحم دا ذکر پیا کرے نا کہ میری امت دے لوگ جدہ قبر وچ وئی سر انہاں دے ورثاء پیچھے دعاواں دے ہاتھ اٹھائی سر، اصال ثواب دی محافل دا انعقاد کرے سر، بچے قرآن پڑھ سر، مومن دعا منگ سر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ پاک لوگاں دی دعا دا صدقہ میں مرن والے دے گناہاں نوں معاف کر چھڑے سا۔ اے سرکار دے صدقے اللہ تعالی نے محبوب دی امت تے رحم فرمایا، اور امتی تیرا بھی حق بننا ہے کہ اس محبوب دا جس دا کلمہ پڑھے اس دے کلمے دے تقاضیاں دے نال کچھ تو بھی وفا کر۔ 5 وقت دی نماز تیرے کول پڑھنی تے پسینہ آون لگ ویندے، اج اس نبی دا ذکر سن سے تے قبر وچ نبی دی پہچان تھی سی نا۔ او کیڑا انعام ہے جس نے جڑا محبوب دے صدقے اللہ نے نبی دی امت نو عطا نہیں کیتا؟ تین تو آخرین تک روز قیامت تو بعد جنت دوزخ دے جاون تک جس نو جتنی عزت ملنی ہے مدنی کریم دا صدقہ ملنی ہے، جس نو عزت ملی ہے وہ بھی نبی کریم دے صدقے ملی ہے۔ آدم علیہ السلام دی توبہ قبول تھی کس دے صدقے؟ نبی دے صدقے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے لگی نبی دے صدقے۔ حضرت ابراہیم دے واسطے آگ گلزار تھی کس دا صدقہ؟ بلندے کہنی ہے بیٹھے نبی دا صدقہ۔ حضرت اسماعیل تے چھری نے کوئی اثر نہیں کیتا، چھری نے وال تک 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 کٹا نہیں، کس دا صدقہ؟ سارے ایک نو جتنی عزت ملی ہے نبی دے صدقے ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی شان دے مالک کہ بغیر باپ کو اللہ نے انہوں نے دنیا دے اندر بھیجے، مبعوث فرمائے، بچپن دے اندر اللہ دے نبی نے گواہی دیتی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 12,000 دا مجمع یا 70,000 دا مجمع، چوٹی دے عالم، چوٹی دے آپ دے وزیر تے مشیر بیٹھے، آپ دی بارگاہ وچ عرض کریں گے سونا جڑے تسا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ دا اعلان فرمائے کہ میرے بعد جڑا آمن والا ہو سی اس دا نام احمد ہو سی۔ سونا اے تا ارشاد فرماؤ کہ او کیڑی شان دا مالک ہو سی جس دا تسا ذکر پہ کریں دیو، کیا تواڈے تو افضل ہو سی؟
تسا موت دی حیاتی نو ٹھڈیاں وچ رکھ دیو تسا کوڑ والے مریض دے ہاتھ رکھو شفا مل دی ہے مٹی دی مورتاں بنا کے پھونک مارو پرندے ہوا وچ اڑدا چھڑیندے ہو سونا دسو تے صحیح جڑا بعد وچ آون والا ہے جس دا ذکر تسا پہ کردے ہو جدی شان تسا پہ بیان کریندے ہو کیا وہ تواڈے تو ہی افضل ہو سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے افضل دی گال کریندے ہو فرمایا وہ اتنی شان والا ہو سی اتنے مقام والا ہو سی کہ اگر اس دی نالین مقدس دے مینوں تسبیح کھولن تے میلن دی سعادت مل ونجے ابن مریم واسطے اے بھی بڑی سعادت دی بات ہو سی اتنی شان والا نبی اتنی عظمت والا نبی ملا ہے اتنی قریب نبی اتنا رحیم نبی اللہ نے عطا فرمائے پر اس دین دے نال تو کتنی وفا کیتی ہے اپنے گریبان دے اندر ذرا جھانک کے ویکھے کیڑی کمی ہے کیڑی گناہ ہے جڑا امت مصطفیٰ وچ پایا نہیں ویندا اے کس دا صدقہ شکل بچ گئے ہویاں نے کس دا صدقہ آسمان تو پتھر نازل نہیں تھیندے جناب زمین نے اپنا منہ کھول کے انسان نو اپنے اندر دبایا کوئی نہیں احباب گرامی یہ ساری عزت کس دا صدقہ ہے اگر اجازت ہوے تو میں ترجمہ کیتی جاواں اونچی اونچی بول چھوڑو سبحان اللہ احباب گرامی یہ سارا اے ہوئی صدقہ ہے کہ سارے نبیاں دا سردار ساڈے حصے آیا ہے سارے نبیاں دا سردار ساڈے حصے آیا ہے سونے اللہ دا دلدار ساڈے حصے آیا ہے سونے اللہ دا دلدار ساڈے حصے آیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے میرے آقا نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم فرمایا اے میری امت والو اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں بار بار شکر ادا کرتے رہنا کہ جب اللہ نبیوں میں امتیں اور امتوں میں نبی تقسیم کر رہا تھا مبارک ہو میں تمہارے حصے میں آ گیا تم میرے حصے میں آ گئے ہو اگر آج ہم نبی کی امت میں نہ ہوتے کسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی امت میں نہ ہوتے کسی اور نبی کی امت میں ہوتے تو آج ممبروں پہ ہمیں ہمارے قصے سنائے جا رہے ہوتے ہیں فلاں قوم نے یہ کیا جس طرح قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ آج ہمارے قصے سنائے جا رہے ہوتے ہیں قوم لوط میں ہوتے تو آج قوم لوط کا ذکر ہمارا ذکر کیا جا رہا ہوتا اور لوگ جناب دل سے ہمیں برا جان رہے ہوتے احباب گرامی آج تو اس نبی کی امت میں شامل ہے جس کی امت میں آنے کے لیے تو نبیوں نے بھی دعا مانگی ہے جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء نے دعا مانگی ہے اور دعا مانگتے مولا یہ نبوت کا تاج واپس لے لے یہ رسالت کی شان واپس لے لے محبوب کا غلام بنا دے محبوب کا غلام بنا دے احباب گرامی میں اپنی گفتگو کو کیونکہ میں نے ایک اور جگہ پہ حاضر ہونا ہے تو میں نے کہا تھا 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک میرا ٹائم ہوگا تو میرا خیال ہے 10 بجنے والے ہیں 10:01 ہو گیا تو میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے شان کے حوالے سے کیونکہ میلاد کا مہینہ آخری بات عرض کر کے اختتام کی طرف روانہ ہوتا ہوں اگر محبت ہے تو بولیے ذرا سبحان اللہ احباب گرامی ہر ایک نو جتنی عزت ملی ہے نبی دا صدقہ ملی ہے جس نو عزت ملے گی نبی دا صدقہ ملے گی جس نو جتنی شان ملی ہے نبی دا صدقہ مل رہی ہے نبی دا صدقہ ملے گی نبی دا صدقہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے آئے جب کل قیامت دا دن آئے گا من الذی یشفع عندہ الا باذنہ فرمایا کوئی نہیں ہوئے گا جڑا اللہ دی بارگاہ وچ اتنی عرض کر سکے یا اللہ اس دی بخشش فرما دے کوئی نہیں ہوئے گا جڑا اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کر لوے کہ مولا میری ماں دی بخشش کر دے مولا میری باپ دی بخشش میرے بھائی دی میرے یار بیلی نو چھڑ دیتا جائے کوئی نہیں ہوئے گا جالی اتنا ہوئے گا کوئی بھی عرض نہیں کر سکے گا لیکن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کوئی ہوئے گا جڑا اے اذن پالوے گا اللہ فرما رہے ہیں ہاں ہاں او ضرور کہہ سکے گا بِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ جس نو اللہ اجازت دے گا وہ سارے نو بخشوا بھی لوے گا سفارش کر بھی لوے گا گل منوا بھی لوے گا
اے کون ہستی ہوئے گی؟ اے محمد مصطفیٰ تواڈے تے میرے آقا دی ہستی ہوئے گی۔ میرے آقا خود فرماندے نے جدوں اسی بخشاون تے آواں گے، فرمایا پھر جہنم وچوں لوگاں نوں کڈ کے جنتی بنا چھوڑاں گے۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ دی سفارش قبول ہوئے گی، میری اہل بیت انج سفارش کرن گے کہ ایک ایک دی سفارش تے 70 ہزار لوگاں دی بخشش کر دتی جائے گی۔ انہاں لوگاں دی جنہاں تے جہنم دی اگ واجب ہو چکی ہوئے گی، اوتھے بھائی کم نہیں آئے گا، اوتھے باپ کم نہیں آئے گا۔ تیری گل نہیں میری گل نہیں، آؤ اللہ دا قرآن پڑھنے آ۔ رب دا قرآن فرماندا ہے کہ جل قیامت دا دن آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ۔ باپ بیٹے دی نہیں سنے گا، ماں جناب بیٹی دی نہیں بنے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوئے گا، سارے آسرے ختم ہو جان گے، سارے سہارے ختم ہو جان گے۔ یا ناب یار یار کو دور بھجے گا، ایک ایک نیکی دی ضرورت پوے گی، دوست جان گے یار ایک نیکی کھٹ دیئے ایک نیکی دے دے، لیکن وہ آکھے گا میں تینوں جان دائی کوئی نہیں، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا۔ پر اس وقت جدو کوئی بھی فرسان حال نہیں ہوئے گا، کوئی بھی حال بندن والا نہیں ہوئے گا، اس وقت بھی ایک ہستی آ جائے گی جس ہستی دا نام محمد مصطفیٰ ہوئے گا۔ میرے آقا تشریف لے کے آ جان گے، میرے آقا جدو آن گے پھر امت بھی بگڑی بن جائے گی، پھر نبی دے صدقے گناہگاراں خوشی دا موقع مل جائے گا، جناب پریشان چہرے تے خوشی آ جائے گی، اور اس وقت سارے پکار کے ہوئی کہن گے کہ سارے دے آسرے ختم ہو گئے نے، اج ساڈا آسرا مدینے والا سونا آ گیا ہے۔ محبوب مصطفیٰ آ جان گے، جیڑا منظر بنے ہوئے گا، پھر جدو آقا نو آندا ویکھ کے تے او حضور دا کلمہ پڑھن والے پکارن گے، میں پڑھی نہ جاواں، نہیں تہاڈی اجازت نہیں مل رہی ہے، ایک بار اجازت دلوں اجازت عطا کرو تے بولو سبحان اللہ۔ عاشق بول کے کہندا ہے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈی آمنہ دے لال ہون گے، ہمیں ساڈی آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن جدا جدا کیتا میرے نال مل کے پڑھے، اوتھے عملاں تے نجات نہیں ہونی، اوتھے کملی والے دی ایک کرم دی جات دا صدقہ نجات ہو جانی ہے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈی آمنہ دے لال ہون گے۔ سندستیاں نے آپو آپ سارے نو پئی ہوئے گی، آپو آپ سارے نو پئی ہوئے گی، پر مدنی نو ساڈے خیال ہون گے، آقا نو ساڈے خیال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ اور جڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے، جڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے، جنت چ آپ دے او نال ہون گے، جنت چ آپ دے او نال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دے غلام و حدیثاں دے اندر آندا ہے جس دن قیامت دا دن ہوئے گا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک کلمہ پڑھن والے دے اعمال نامے نو تو لیا جائے گا، نیکیاں تھوڑیاں گناہ زیادہ ہو جان گے، فرشتے جکڑ کے گھسیٹ دیے لے کے جا رہے ہوں گے جناب، جس وقت تو لے کے دوزخ دی چوکاٹ تک پہنچ جاؤں گے جناب، حضرت آدم علیہ السلام ویکھن گے میرے پاک نبی نو آواز دین گے وا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ تواڈے غلام نو فرشتے دوزخ وچ گھیل کے سٹن پے نے، میرے پاک نبی جلدی دے نال تشریف لے کے آن گے، میرے آقا دیاں اکھاں وچ آنسو ہون گے، امت دے غم وچ رو رہے ہون گے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتیاں نو آواز دے سن، میرے آقا فرمائے سن اے فرشتیاں رک جاؤ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ دیا ڈرنا لے کے پہ جانے اللہ دی آواز آئے گی فرشتیوں میرے نبی دے حکم دی تعمیل کیتی جائے، فرشتے رک جان گے، میرے آقا فرمان گے انہوں ذرا واپس لے آؤ، میرے آقا دی بارگاہ وچ لے آندا جائے گا، میرے آقا فرمان گے سونیا ایک واری ذرا اینا دا نامے عمال پھر تو لیا جائے، ایدے وزن دوبارہ کیتا جائے، نیکیاں تے گناہاں نو ایک واری والا تولا ونجے، میرے پاک نبی دی موجودگی دے اندر جس ٹائم وزن کیتا جائے گا، نیکیاں تھوڑیاں تے گناہ زیادہ، توجہ ہے نیکیاں تھوڑیاں تے گناہ زیادہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ فرشتے عرض کر سن سونا اپنی آنکھاں نال ویکھ لو اے جہنمی ہے، میرے پاک نبی ایویں اپنا مبارک ہاتھ سونا جے ید اللہ فوق ایدیہم بمصداق سونا شان والا ہاتھ میرے آقا اپنے پاکٹ مبارک جیب مبارک وچ پا کے ایویں چھوٹی جی پرچی کٹ چھڑے سے چھوٹی جی پرچی میرے آقا باہر کٹے سے ایویں جناب والا اس نیکیاں والے پلڑے وچ رکھ چھڑے سے اس چھوٹی جی پرچی دا صدقہ نیکیاں دا پلڑا بھاری ہو گئی سی، نیکیاں والا پلڑا زیادہ ہو گئی سی جناب، او جہنم وچ جاون والا او گنہگار اچانک پریشانی تو بعد خوشی مل سی، اکھاں وچ آنسو آوے سے، عرض کرے سی پتہ نہیں ایڈی سونی صورت والا اے کون ہے، اج تے میرے ماں تے باپ بھی مینوں چھڈ گئے، جناب بڑے دھیمے لہجے دے وچ عرض کرے سی اے لجپالا تسی کون ہو، میرے آقا فرمائے سن میں او تیرا نبی ہاں جس دیاں محفلاں سجاندا رہ گیا ہے، جس دے درود پڑھدا رہ گیا ہے، میرے پاک نبی دے غلاموں پوری توجہ فرماؤ، میں گل اختتام والے چلنا، میرے آقا فرماندے نے اس نو اللہ تعالی جنت عطا فرما دے گا اور جنتیاں والا لباس مل جائے گا، جناب عرض کرے گا سونا بڑی کرم نوازی کیتی ہے پر اے تے دسو اے پرچی کیڑی ہے، اے پرچی کیڑی ہے، میرے آقا دو عالم فرمان گے اے او تیرا درود ہے جڑا محبت دے نال میری ذات تے پڑھیا ہے، ایسے واسطے تھا عرض بیٹھا کرے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جنت چ آپ دے او نال ہون گے، جنت چ آپ دے او نال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دلال ہون گے، جدہ پرچی رکھی ہوئی سی جڑا منظر بن سی شاعر دی زبانی عرض کرنا چاہنا وا، آؤ فرمان دینے لنگر پک دے رہا دل باورچی دے صدقے، لنگر پک دے رہا دل باورچی دے صدقے، سخی تھی ونیندہ ہے خرچی دے صدقے، گناہگار امتی دی بخشش ہو بجنی محمد دی نکی جئی پرچی دے صدقے، گناہگار امتی دی بخشش ہو بجنی محمد دی نکی جئی پرچی دے صدقے، اور ایسے دئی ترجمہ شاہ نصیر الدین نصیر ملت تاجدار گولڑا آپ فرمان دینے نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا 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 کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا
پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ اس کملی والے دے نال وفا کر لا جڑا غلاماں نو اتنی عزت دینا ہے، اس کملی والے لجپال دے نال اپنے محبت لو لگا لا کہ جڑا غلاماں نو پہلے جنت بھیجدا ہے۔ احباب گرامی میرے آقا دا فرمان ہے، میرے آقا فرماندے نے جدوں تک میری امت جنت وچ نہیں جائے گی ادوں تک میں جنت وچ نہیں جاواں گا، اور جنت نو جاوے گی سواری آپ دی، جنت چ جاوے گی سواری آپ دی۔ اگے اگے حبشی بلال ہونگے، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، ہمیں ساڈے آمنہ بلال ہونگے۔ آخری بات واز ختم ہو گیا، ذرا محبت فرماؤ تاکہ بات ضائع نہ ہو جائے۔ سانو بخشوان والی، سانو بخشوان لئی خدا دے کولوں، سانو بخشوان لئی خدا دے کولوں، سیدہ دے زہرا دے پیارے پیارے، طیبہ دے سونے سونے، فاطمہ دے لاڈلے لال ہونگے، سیدہ دے پیارے پیارے لال ہونگے، ہمیں ساڈے آمنہ بلال ہونگے۔ ایک باری رپیٹ کرنا چاہلا کیونکہ بارگاہ بڑی بلند ہے، تو سب توجہ نہیں کیتی ہے۔ سانو بخشوان لئی خدا دے کولوں، سانو بخشوان لئی خدا دے کولوں، سیدہ دے سونے سونے۔ جس وقت امام حسین آپ فرما دیں گے مولا نو آن دے اپنے پیچھے رہ کی جائے گا، او دے کتنے نامے عمال تولے بولو تو صحیح ذرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا میرے صحابہ بھی میں بھی، فرمایا میری آل بھی بخشش کروا لوے گی، فرمایا ایک ایک دی اجازت تے، ایک ایک دی شفاعت تے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا لیکن ہاں ہاں الا باذنی وہ کر لوے گا جس نو اللہ اجازت عطا فرماوے گا، جس نو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کر لوے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے ایک ایک غلام دی شفاعت تے 70 ہزار لوگوں دی اللہ بخشش فرما چھوڑے گا۔ ایسے واسطے عرض بیٹھا کرنا ہوا سانو بخشوان لئی خدا دے کولوں، سانو بخشوان لئی خدا دے کولوں، سیدہ دے سونے سونے، فاطمہ دے پیارے پیارے بال ہونگے، ہمیں ساڈے آمنہ بلال ہونگے، ہمیں ساڈے آمنہ بلال ہونگے۔ مینو زاہد دیکھ بہشت اندر، بہشت اندر حیران نہ تھی پر کھیج گیا، میں مجرم بہوں بدکار ہمیں تئیں دوزخ تئیں گھلویج گیا، لے پہنچے دوزخ دی چوکاٹ اُتے کیسڑ مارے رکویج گیا، میں نازش میم کو چمدا ہم ایو عمل جو ہا بخشیج گیا، ہمیں ساڈے آمنہ بلال ہونگے۔ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ دی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحومہ دے درجات بلند فرمائے۔